اللہ رب العزت طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مومن آدمی ظاہری لحاظ سے بھی پاک صاف ہوا کرتا ہے اور باطنی لحاظ سے بھی وہ پاک صاف ہوا کرتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ غسل کا فرض ہوتا ہے، تو یہ اہم مسئلے ہیں، ان کو جاننا ہر مومن کے لیے، مومنہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے۔ تو مرد پر غسل کب فرض ہوتا ہے؟ اگر اس کو مزی آئی ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، تو وہ صرف وضو کر لے تو یہ وضو کرنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ مزی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر وہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، بوسو کنار کرتے ہوئے جو لیسر پانی آ جاتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے، اس سے غسل نہیں ہوتا، اس سے آدمی کو وضو کرنا پڑے گا، اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ اسی طرح اگر مرد کو ودی آتی ہے، ودی کسے کہا جاتا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد جو لیسر قطرے ہیں اسے ودی کہا جاتا ہے، اس سے بھی آدمی پر غسل فرض نہیں ہوتا، وہ صرف وضو کرے گا، یہی اسے کفایت کر جائے گا۔ اگر اس کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ ٹپک کر پانی نکلتا ہے تو اسے پھر غسل کرنا پڑے گا، اس نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ اس طرح اسے احتلام ہو جاتا ہے، ٹپک کر پانی اگر باہر نکلتا ہے شہوت کے ساتھ تو پھر اسے غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس طرح عورتوں کا معاملہ ہے، انہیں نفاس کے بعد غسل کرنا ان پہ فرض ہوتا ہے۔ نفاس کسے کہا جاتا ہے؟ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن یا اس سے کم، 20 دن، 15 دن، جتنی مدت بھی اسے خون آتا ہے اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور وہ پاک ہو جائیں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن ہی پورے کیے جائیں، بچے کی ولادت کے بعد اگر 10 دن بھی یعنی خون جاری رہے، پھر خون آنا ختم ہو جائے، اس کے بعد عورت غسل کرے گی اور اپنا نماز روزہ وہ شروع کر دے۔ اس طرح ہر جو صحت مند عورت ہے اسے مہینے میں 6 دن یا 7 دن ایام مخصوص یعنی مینسی جسے کہا جاتا ہے، حیض آتا ہے، تو حیض کے بعد بھی اسے غسل کرنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ اس طرح میاں اور بیوی نے تعلق قائم کیا ہے، اس کے بعد غسل کرنا عورت کے اوپر فرض ہوتا ہے، وہ غسل کرے گی۔ اس طرح جو غسل کے مسائل ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کسی عورت کو اگر استحاضے کا مسئلہ ہے، ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جس طرح مرد کو یہ لیسر پانی آتا ہے، عورتوں کو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اسے لیکوریا کہا جاتا ہے۔ اس میں عورت کو غسل نہیں کرنا پڑے گا، وہ صرف وضو کر لے تو وضو کرنا اسے کافی ہوگا۔ تو اس طرح اگر کسی عورت کو استحاضے کا مسئلہ ہے، لگاتار اسے مسلسل پورا مہینہ اسے خون آتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو ہی اسے کفایت کر جائے گا، وضو کرے اور وہ نماز اپنی پڑھے۔ استحاضے والی عورت وہ نمازیں پڑھے گی، حیض والے ایام میں عورت پہ نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، روزوں کی بعد میں قضائی دے گی، نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس طرح نفاس والے جو ایام ہیں اس میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھے گی، اگر روزے ہیں، فرضی روزے تھے تو بعد میں اسے قضا دینا پڑے گی۔ لیکن جو استحاضے والی عورت ہے وہ روزے بھی رکھے گی اور اس طرح فرض نماز بھی اس کے ذمہ واجب ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی۔ اب میں نے بتایا کہ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو وہ غسل کر لے، غسل پھر کتنے کرے گی؟ 2 نمازوں کو وہ اکٹھا کر کے پڑھ لے، ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لے اور ایک غسل کر لے۔ یہ طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے، یہ مسئلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایسے مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اس کو وہ اکٹھا کر لے، مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھے، عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھے اور اس کے لیے ایک غسل کر لے، اور فجر کی نماز کے لیے ایک وہ غسل کر لے۔ اگر وہ یہ کرے گی تو اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وگرنہ وہ صرف وضو بھی کر لے، اگر ہر نماز کے وقت وضو کر لے، اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے تو اس کا وضو کرنا بھی اسے کفایت کر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسئلے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔